اسٹیج پر جلوہ بار علماء ذبیلہ کرام، بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، اسلامی طریقے پر زندگی بسر کرنے والی اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضور سرویس سے اہل سنت کے پوتے، معصوم ملت کے لخت جگر نور نظر، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا الحاظ مفتی محمد مہران رضا خان صاحب قبلہ کی زیارت سے بھی مستفیض ہوں گے اور ان کی حقانی بیانات کو سماعت بھی کریں گے۔ وقت کم ہے، حضرت کی آمد ہونے والی ہے اور تقریر آپ نے بہت سماعت کی ہے اور کریں گے بھی انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی۔ جاگنا ہے تو جاگ لے افلاس کے سائے تلے، حسر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ نبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہیں اسے نواز دیں، یہ در حبیب کی بات ہے۔ جی سبحان اللہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فضلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور ایک دعائیہ جملہ اس میں ہے کہ میں بروں میں لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ آپ اشارہ سمجھیں، بات سمجھ میں آئے تو بولیے گا، نہیں چپ مان کے بیٹھے رہیے۔ میں بروں میں لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، مجھے بخش دے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ مجھے بخش دے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ اور حضرات، آئیے بغیر کسی تمہید کے حضور سیاہ لامکہ، فخر رسولہ، رحمت کل، مولائے سبل، تاجدار عرب و عجم، مکہ کے سرکار، مدینہ کے تاجدار، محبوب پروردگار، ہم غریبوں کے غمگسار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے سرکار، جن کا نام نامی اس میں گرامی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، انہی کی بارگاہ مقدس میں عاجزانہ انداز میں اس کو محبت میں ڈوب کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور جھوم کے پڑھیں۔ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم چندہ مانگ لیا نا، چندہ والا کام نہیں ہے، چندہ مانگے ٹائم ابھی نہیں آوا ہے۔ ذرا سننی ہو تو ذرا اس طرح پڑھو کہ سمجھ میں آئے کہ آپ دروشی پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درود پاک کے فضیلت میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب کوئی عاشق رسول
ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، 10 درجے بلند فرماتا ہے، 10 گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو اب اتنا فائدہ ہے درود شریف پڑھنے کا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جیسے جب ہمارے دروازے پر کوئی سائل آتا ہے، جب کوئی منگتا آتا ہے، کوئی بھکاری آتا ہے، تو وہ ہم سے یہ نہیں کہتا اے صاحب خانہ مجھے پیسہ دے دو، یا مجھے کپڑا دے دو، یا مجھے سامان دے دو، یا مجھے دولت دے دو، یا مجھے ثروت دے دو، مجھ سے کچھ طلب نہیں کرتا، بلکہ وہ میرے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور ہمارے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس گھر کو آباد رکھے، اس گھر کو شاد رکھے، اس پریوار کو اچھا رکھے، لوگوں کا بھلا ہو۔ اس طرح جب دعا دیتا ہے ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں دروازے پر کوئی سائل ہے، کوئی مانگتا ہے، کوئی بھکاری ہے، کوئی اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہے، وہ سوال کر رہا ہے۔ اپنے بچے سے کہہ دیا اے جاؤ اس کے کسکول میں کچھ ڈال دو، جاؤ اس کے جھولی میں کچھ ڈال دو، مانگنے والا آیا ہے، ہمارے لیے دعا کرتا ہے، میرے گھر کے لیے دعا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی، ہم گنہگار، ہم سیاکار، ہم بدکار، ہم پاپی، ہم عاصی، ہم خاطی نبی کی بارگاہ میں نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ میرے آقا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مانگنے والا مانگتا ہے، درود و سلام پڑھ کر ہماری فائدہ کی بات کر رہا ہے، میرے آل اولاد کے اوپر رحمتوں کے نزول کی بات کر رہا ہے۔ اس کا دامن خالی ہے، اس کے دامن کو پر کر دیا جائے، اس کے دامن کو بھر دیا جائے۔ اب یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اب مانگنے کا انداز یہ ہے کہ جب ہمیں کچھ مانگنا ہوتا ہے بارگاہ رسول سے، تو ہم بارگاہ رسول میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت بچوں کو اٹھا لیجئے اور آپ تشریف رکھیں۔ آئیے ادھر آئیے، جگہ خالی ہے، یہ بچوں کو اٹھا دیجئے، آئیے بیٹھیے۔ تو ایک بار درود پاک اور پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ دائمۃ بدوام خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے حضرات، کم رہیے لیکن دمدار رہیے۔ سنی کبھی بے دم نہیں ہوتا، اس لیے دمدار رہیے۔ اور جو بچے جہاں بیٹھے ہیں ان کو ان کی شرارتوں سے باز رکھیے، یعنی روکیے، یہ شرارتیں نہ کریں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی انسان اور جنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو تخلیق دی، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو پیدا کیا، وہ اس کا ایک مقصد ہے۔ ہر چیز کے پیدا ہونے کا مقصد ہے۔ جو بھی چیز دنیا میں جتنی چیزیں بنی ہیں اس کے لیے ایک مقصد ہے۔ یہ مائک جو بن رہا ہے، مائک بول رہا ہے، اس کا مقصد ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آواز کو دور تک پہنچائے، یہی ہے۔ اگر یہ اس میں فیل ہو جائے تو یہ بیکار ہو جائے گا۔ اس لائٹ کا کام یہ ہے کہ یہ روشنی دے، ہمارے اور آپ کے چہرے کو عیاں کرے، دکھائی دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کام کے لیے یہ بنا ہے۔ اگر یہ لائٹ اندھیرا کر دے، یہ لائٹ فیوز ہو جائے تو اس کا مقصد بیکار ہو گیا۔ اب یہ چیز بیکار ہو گئی۔ یہ اسٹیج بنا ہے، لائٹ لگی ہے، یہ سارا چیز اس مقصد کے لیے ہے کہ حضرت اللہ کی آمد ہے، شیخ طریقت کی آمد ہے۔ اگر ان کا آنا نہ ہوتا تو یہ جلوس نہ ہوتا، یہ جلسہ نہ ہوتا، اور یہ سامیانہ نہ ہوتا، لائٹیں نہ ہوتی۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اسی طرح یہ انسان جو بنا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ جائیں تو قرآن مقدس سے پوچھیں اے پیارے قرآن تو بتا انسان کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن بولتا ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی بندگی جو
جو میرا مالک ہے اس مالک کی بندگی کرنا، اسی کا نام عبادت ہے۔ عبادت کے کئی طریقے ہیں، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، زکات دینا بھی عبادت ہے، تمام کار خیر بھی عبادت ہے، لیکن جو افضل العبادت ہے وہ نماز ہے۔ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اے سنی، ذرا اپنے دل میں جھانک کر کے مجھے جواب دے، کتنی عبادتیں کرتا ہے؟ کہاں کہاں آپ عبادت کرتے ہیں؟ فجر میں آپ سوتے رہتے ہیں، جوہر میں آپ سوتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، الصلاۃ قرۃ عینی بک فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار فرمائے نماز میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اور یہ سنی کہہ رہا ہے کہ جوہر ہے تو جانے دو، عصر ہے تو جانے دو، مغرب ہے تو جانے دو، عشاء ہے تو جانے دو، ہم تو آرام تو کر رہے ہیں۔ فجر میں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ فجر تو بہت سخت وقت ہے۔ جوہر میں آپ کو ٹائم ہے، عصر میں آپ کو ٹائم ہے، مغرب میں آپ کو ٹائم ہے، عشاء میں آپ کو ٹائم ہے۔ 5 وقت کی نماز جب پڑھو گے 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ اور نماز کا کام کیا ہے؟ نماز کا کام یہ ہے کہ نماز آپ کو نیک بناتی ہے۔ جو آدمی نمازی ہوتا ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، جو نمازی ہوتا ہے اس کا دل آئینہ ہوتا ہے، جو نمازی ہوتا ہے اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، جو نمازی ہوتا ہے اس کے دل میں سرور ہوتا ہے، جو نمازی ہوتا ہے وہ اللہ کا قرب پاتا ہے، جو نمازی ہوتا ہے اس پہ اسرار و رموز کھلنے لگتے ہیں، جو نمازی ہوتا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے۔ آؤ دیکھو، بارگاہوں میں چلو، شیخ طریقت آ رہے ہیں، ان کے دادا حضور کی بارگاہ میں دیکھو، ان کے بڑے ابا کی بارگاہ میں دیکھو، حضور مشاہد ملت کی بارگاہ میں دیکھو۔ جہاں مشاہد ملت کا مزار ہے وہاں مسجد ملے گی، جہاں شیر سنت کا مزار ہے وہاں مسجد ملے گی، جہاں اعلیٰ حضرت کا مزار ہے وہاں مسجد ملے گی، جہاں حضرت شیخ طریقت حضرت سرکار سیدہ سرکار نظم میاں کا مزار ہے وہاں بھی آپ کو مسجد ملے گی۔ آپ بہرائچ گئے ہوں گے، جہاں حضرت غازی پاک کا مزار ہے بغل میں مسجد ملے گی۔ آپ اجمیر گئے ہیں، جہاں خواجہ خواجگاہ کا مزار ہے بغل میں مسجد ملے گی۔ آپ کی چھوچا گئے ہیں، جہاں حضرت سرمینا کا مزار ہے وہاں بغل میں مسجد ملے گی۔ آپ دیوا گئے ہیں، جہاں وارث پاک کا مزار ہے بغل میں مسجد ملے گی۔ آپ لکھنؤ گئے ہیں، جہاں حضرت شامینا کا مزار ہے وہاں آپ کو مسجد ملے گی۔ آپ کلیئر گئے ہیں، جہاں صابر پاک کا مزار ہے بغل میں مسجد ملے گی۔ آپ دادا علی حضوری کے یہاں جائیں، بغل میں مزار ہے تو بغل میں مسجد ملے گی۔ دنیا کے کسی کونے میں جائیں، جہاں بزرگان دین کا مزار ہے وہاں مسجد ہے۔ گویا کیوں چاہتا ہے، جاہلین چاہتے ہیں، جاہلین سے یہ کہا جا رہا ہے، زبان حال سے بتایا جا رہا ہے، آنے والا آئے تو ضرور ہو، ہم سے محبت میں آئے ہو، ہماری محبت میں آئے ہو، عقیدہ لے کر کے آئے ہو، عقیدت مند بن کے آئے ہو، لیکن دیکھو یہ جو مسجد ہے یہ بتا رہی ہے کہ جب مسجد کو آباد کرو گے تو تمہارا سینہ مدینہ بن جائے گا۔ اس لیے اے سنیو، یہ پیغام ہے، پیغام شیر سنت کا بھی، شیر سنت کا بھی پیغام ہے، اعلیٰ حضرت کا بھی پیغام ہے، مشاہد ملت کا بھی پیغام ہے، جتنے بزرگان دین ہیں سب کا یہ پیغام ہے۔ اگر خدا کا مقرب بندہ بننا ہے تو پھر اللہ کی بندگی کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت واہ، ماشاءاللہ۔ حضرات، نماز سرکار کے ہاتھ کی ٹھنڈک، اور سنی بیچارہ ذرا سوچ کے بتاؤ میرے آقا کے آنکھ کو کتنی ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے، کچھ ہما سما کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا جماعت علماء یا ائمہ مسجد، باقی کچھ ہما سما، سرکار نے نہیں فرمایا کہ روزہ میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا زکات میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا حج میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اس لیے کہ روزہ سال میں 1 مہینہ، زکات سال میں 1 بار، حج عمر بھر میں اگر استطاعت ہو تو 1 بار، اور نماز 24 گھنٹے
घंटे की सुई जितनी घूम रही है, एक सेकंड भी नहीं, एक लम्हा भी नहीं, एक वक्त ऐसा भी नहीं है कि जिस वक्त अजान ना होती हो, जिस वक्त नमाज ना होता हो। हर वक्त इबादत है। एक एक सेकंड आप देख लीजिए, पूरी दुनिया को देखिए, सबसे ज्यादा अजान की आवाज गूंज रही है पूरे दुनिया में। अगर अजान की आवाज है तो सबसे ज्यादा गूंजने वाली और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पूरी दुनिया में अगर कोई चीज है तो वो नमाज है, जो हर वक्त, हर लम्हा, हर सेकंड, हर घंटा पढ़ी जाती है। कहीं जोहर की नमाज है तो कहीं असर की नमाज है, कहीं मगरिब की नमाज है, कहीं जोहर, कहीं ईशा की नमाज है, कहीं फजर की नमाज है। एक लम्हा भी ये वक्त खाली नहीं है जब नमाज न होती हो। तो ऐ सुन्नियों, ऐ मुसलमानों, रसूल से मोहब्बत करने वाले, औलियाए कराम को चाहने वालों, गौसे आजम का न्यास करने वालों, ख्वाजा की छठी करने वालों, शेर सुन्नत के चाहने वालों, ये पैगाम आपको यहाँ से दिया जा रहा है कि अगर आप बेनमाजी हो तो नमाज का अहद माशाअल्लाह माशाअल्लाह इंशाअल्लाह ताला आपका दुनिया भी अच्छा और दीन भी अच्छा, दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई होगी। हर तरह की कामयाबी आपके कदम चूमेगी। शर्त ये है कि आप मोमिन बन जाओ, सिर्फ जबान से आप सुन्नी ना बनो, बल्कि आप सुन्नियत का लिबादा ओढ़ो माशाअल्लाह और आप पक्के सुन्नी बन जाओ। शादी ब्याह वगैरह में जो खुराफातें हैं आपने अपने गले में डाल ली हैं, इससे बच जाओ। बेशक क्या यार, तमाम हराम चीजें आप लोगों ने अपने गले में पहन ली हैं, उससे दूर हो जाओ। हराम पैसा मत बहाओ, नाजायज मत फेंको, जायज तरीके से पैसा फेंको। उसी पैसे को अपने बच्चों पर, उलमा पर, मीलाद पर, फातिहा पर, इस पर खर्च करो। अपने जो मरहूमीन हैं उनके तीजा 40वां सालीना पर खर्चा करो, उनके लिए साले सवाब करो। ये सब खुराफातें हैं, डीजे, बाजा, गाजा। अभी बड़ी खुशी हुई, मौलाना साहब एक पैगाम नस्र होने जा रहा है बेलभरिया से। बेलभरिया के लोग लाइके मुबारकबाद है कि उन्होंने पंचायत करके ये तय किया है कि किसी के यहाँ ना डीजे ना बाजा। जैसे दुल्हा सजावे खातिर दूसर बाजा, कलसा भरे खातिर दूसर बाजा। ये कलसा का हुए मस्जिद से पानी लावे वाला, साल भरे 2 साल 10 साल में अगर बियाह ना हुए तो मस्जिद के पानी घर में ना आई। वही दिन इस शर्त हो जाते कि मस्जिद से पानी आई तब भी दुल्हा ना आई और वैसे पवित्र हुई जी, पाक हुई जी। ये हाल है। चाहे वो साल में यहाँ ईदैन भी पढ़े ना जाते, लेकिन दुल्हा बनी तो मस्जिद से पानी आई। बहरहाल ये सब आप लोगों का अपना मामला है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बेलबरिया के लोगों को जिन्होंने ये तहैया किया कि किसी के यहाँ ना बाजा बजेगा कलसा में, ना दुल्हा सजाने में, ना कोई डीजे लेगा और ना लाएगा। मतलब जिसके लड़की की शादी होगी वो भी डीजे नहीं लाएगा, मंगवाएगा अपने घर, और जिसके लड़का की शादी होगी वो इन सब खुराफात से दूर रहेगा जी। अगर ऐसा पहल हर सुन्नी मुसलमानों का हो जाए, सब एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाएं, तो कौम का तमाम पैसा जो नाजायज जा रहा है वो बच जाएगा। उसी पैसे को आप इनको बुक करो और तेल के नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तेल और भत्तवान के दिन आप बढ़िया मिलाशीर करो, अच्छे उलमा बुलाओ, अच्छे शोरा बुलाओ, नाते मुस्तफ़ा हो और असलाफ कराम का बयान हो। इंशाअल्लाह उसमें खैर बरकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक ताला हमने जो कुछ बयान किया उस पर सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप सबको अमल